آپ کو شاید یہ بات جان کر بہت حیرت ہو کہ ایک ایگل کی اوسط عمر 70 سال ہوتی ہے، اور یہ 70 سال جینے کے لیے اسے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ 40 سال تک تو وہ آسمانوں کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے کہ جس کو چاہا جھپٹ لیا، چیر دیا، پھاڑ دیا۔ لیکن 40 سال بعد ایسا کیا ہوتا ہے کہ اسے ایک ایسی زندگی کا انتخاب کرنا پڑتا ہے جو صرف اذیت سے بھری ہوئی ہو۔ 40 سال بعد اس کی چونچ میں وہ طاقت نہیں رہتی جس سے وہ اپنے شکار کو پھاڑ سکے۔ 40 سال بعد اس کے پنجوں میں وہ طاقت نہیں رہتی جس سے وہ اپنے شکار کو جھپٹ سکے۔ 40 سال بعد اس کے بازوؤں میں بھی وہ طاقت نہیں رہتی جس سے وہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھو سکے۔ تو 40 سال بعد وہ انتخاب کرتا ہے ایک سزا کا، ایک ایسی اونچی چٹان کا جہاں جا کر وہ اپنی چونچ کو اس وقت تک چٹان سے ٹکراتا ہے جب تک وہ ٹوٹ کے گر نہیں جاتی۔ پھر وہ اپنے پنجوں کو بھی چٹانوں پہ اس وقت تک مارتا ہے جب تک وہ جڑ سے الگ نہیں ہو جاتے۔ پھر وہ اپنے مردار پروں کو بھی نوچنا شروع کر دیتا ہے۔ خون، انفیکشن، سب قدرت کا عمل ہے۔ یہ بات شاید وہ جانتا ہے، لیکن قدرت پر یقین بھی رکھتا ہے کہ جیت اس کی ہوتی ہے جس کے اندر ہمت ہو۔ لیکن اس سب سے اسے کیا ملتا ہے؟ جی ہاں، وہی طاقت، وہی بادشاہت، وہی ہیبت، وہی بلندی۔ پھر سے وہ ایک واریر بن کے جنم لیتا ہے جو آنے والے 30 سال تک اس کو پھر آسمانوں کا بیتات بادشاہ بنا کے رکھیں گے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ایسے ہی موڑ آتے ہیں جب ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ایسے تسلیم کر لو جیسے حالات چل رہے ہیں، یا پھر کچھ ایسا کرو، خود کو بدل دو اور حالات پر حاوی ہو جاؤ۔ ایک چھوٹے سے پرندے نے اتنی بڑی مثال دی ہے اللہ کی قدرت کی، اللہ کی اطاعت کی۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔